بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران صادق اور میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ عزیز طلباء کرام، آج 22 جنوری کا کام ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی فضیلت اور آداب دعا۔ یہ دو ٹاپک آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ دعا کی فضیلت و اہمیت کا ہمارا چیپٹر شروع تھا، باب شروع تھا، اس کے اندر ہم نے دعا کی اہمیت پچھلے کل پڑھ لی تھی۔ آج ہم نے دعا کی فضیلت اور آداب دعا پڑھنی۔ تو بک کی طرف دیکھیے، سب سے پہلے ہم دعا کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ مومن کا ہتھیار کسے قرار دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ یہ آپ کا MCQ بن جائے گا۔ پھر آپ کا ایک شارٹ کویشچن آئے گا کہ قرآن پاک میں کن انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں کن انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کا شارٹ کویشچن آ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ مانگا کرتے تھے؟ تو آپ اس دعا کا ترجمہ لکھ لیں گے۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ تکبر کے مترادف ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ یہ ایک شیطانی صفت ہے، شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا۔ یعنی کسی کے اوپر کوئی مشکل آئے، اس کو کوئی ضرورت ہو اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، وہ ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں اور ہر آزمائش کے وقت اپنے رب کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے رہے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے، مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو تھے ان کا یہ معمول تھا، ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی گروہ نہیں تھا، بلکہ ان کو جو بھی مشکل پیش آتی، کوئی بھی پریشانی پیش آتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور اپنی دعا کے ذریعے ہی اپنی مسائل کا حل طلب کرتے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب، آداب دعا۔ جو ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے آداب دعا۔ یہ آپ کا لانگ کویشچن بھی ہے۔ آداب دعا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بہتر ہے کہ باوضو دعا مانگی جائے، یعنی دعا کرنے سے پہلے ہمیں وضو کر لینا چاہیے۔ اگر باوضو دعا مانگیں گے تو ہماری دعا میں کے اثر بڑھے گا، اس کے اندر طاقت بڑھے گی۔ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے اور دعا کرتے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں، اور دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے اور دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ بار بار دعا کی جائے۔ تو یہ تھے دعا کے 8 آداب جو آپ کے اس ٹاپک میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کے اندر
آپ نے یہ دیکھیں شارٹ کویشچن میں نے بنایا، اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ بار بار دعا کی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ دعا مانگنے کا طریقہ پسند آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ بار بار دعا مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ آپ کا لانگ کویشچن نمبر 4 بھی ہے، دعا کے آداب۔ دعا کے آداب یہ آپ کا لانگ کویشچن نمبر 4 بھی ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ جو آپ کے گھر کا کام ہے وہ مشقی مختصر سوالات ہیں، جو کہ 4 ہیں۔ پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ ہم نے پہلے بتایا یہ شیطانی صفت ہے، تکبر کے مترادف ہے۔ دوسرا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ یہ میں نے گزشتہ لیکچر میں بتا دیا تھا، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے، پھر اس کے میں نے آگے 3 پوائنٹس بھی بتائے تھے۔ اور پھر نیکسٹ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ یہ آج کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور نیکسٹ سوال ہے آپ کا، اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے۔ اور دعا مانگتے ہوئے دل میں کیا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں اور یہ ہمارا آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے گھر کے اندر لکھنا ہے، اور ان سارے شارٹ کویشچنس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اور جو ہم نے 2 اور ٹاپک پڑھے ہیں، یعنی دعا کی فضیلت اور آداب دعا، یہ دونوں آپ کے لانگ کویشچن ہیں۔ لانگ کویشچن نمبر 2 ہے دعا مانگنے کی فضیلت بیان کریں، یہ بھی آج ہم نے پڑھ لیا۔ اور لانگ کویشچن نمبر 4 ہے دعا مانگنے کے کوئی سے 5 آداب بیان کریں، تو یہ بھی آج ہم نے پڑھ لیا۔ تو آپ کو یہ دعا کا آج ہمارا چیپٹر مکمل ہوا۔ اس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ اپنے ٹیچر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔